وائنڈ اپ ہو رہی ہے، میں کچھ معروضات اس بجٹ کے حوالے سے ضرور دوبارہ پیش کرنا چاہوں گا کہ شاید حکومت ان کی روشنی میں نظر ثانی کرے۔ جناب اسپیکر، یہ بات آج میں سمجھتا ہوں کہ صرف اپوزیشن نہیں کہہ رہی، پاکستان کے حوالے سے ہر پاکستانی بھی کہہ رہا ہے، اور بیرون ملک وہ تمام لوگ جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں وہ بھی اس حقیقت سے بہت بے چین ہیں کہ آج پاکستان اپنی 72 سالہ تاریخ میں بدترین اکنامک کرائسس کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ اقتصادی اور معاشی بحران مین میڈ ہے، یہ کسی قدرتی آفت سے نہیں آیا، یہ کسی ناگہانی آفت سے نہیں آیا۔ آج جو ہماری معاشی مشکلات ہیں یہ ہماری اپنی حکومت کی پیدا کردہ ہیں، مس مینجمنٹ آف اکانومی سے، اور صرف ایک سوچ سے کہ ان کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے، اور پچھلی تمام کامیابیوں کو زیرو کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اعتماد کے ساتھ، پاکستان کی ریپوٹیشن کے ساتھ اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا۔ جناب اسپیکر، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک نے اپنے ساؤتھ ایشیا کے فورکاسٹ میں یہ کہا تھا کہ اگلے 2 سال کے لیے پاکستان کی معیشت 6% سے گرو کرے گی، 6% 2019 کے لیے اور 6% 2020 کے لیے۔ جناب اسپیکر، ورلڈ بینک کے اندر کوئی ماجے گاہ میں جعلی ڈگریاں لے کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پوری دنیا کے پی ایچ ڈیز اکنامکس کے، کسی نے شکاگو سکول سے کی ہوئی ہے، کسی نے اور بہترین فائنانس اور اکنامکس کے سکول سے کی ہوئی ہے، ان کے انالسٹ بیٹھے ہیں، اور اگر وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ یہ 2018 کے بعد اگلے 2 سالوں کے لیے 6% سے ترقی کرے گا، تو اس کی وجہ وہ اقتصادی ترقی کا تسلسل تھا جو 5 سالوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے قائم کیا، ایک گروتھ مومنٹم قائم کیا، ایک انویسٹر کانفیڈنس قائم کیا، ایک ملک کے اندر اور ملک کے باہر سرمایہ کاروں کا اعتماد پیدا کیا، جس میں سی پیک نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 میں آر ٹی ایس برانڈ حکومت پاکستان کے اندر آئی، آر ٹی ایس کا جھلو چلا، اور ایک ایسی حکومت آئی کہ جس کے لیڈر نے اپنی زندگی میں کبھی ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی۔ میں جناب اسپیکر نارووال کے دیہات میں لوگوں کو یہ بات سمجھاتا تھا، کیا اگر تم اپنی موٹر سائیکل کسی اناڑی کو دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ کہتے تھے، نہیں جناب، ہم کسی اناڑی کو موٹر سائیکل نہیں دیں گے، وہ کسی دیوار میں مارے گا، کسی بس کے نیچے آئے گا، خود کا بھی سر پھاڑے گا اور موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ پھر میں ان سے پوچھتا تھا، کیا 20 کروڑ عوام کی مشین کسی اناڑی کو دی جا سکتی ہے؟ اگر دو گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے تھے، جناب یہ ایکسیڈنٹ ہی کرے گا، کوئی منزل تے نہیں لے کے جا سکتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اناڑی ڈرائیور کو، جس نے زندگی میں نہ یونین کاؤنسل چلائی، نہ ضلع چلایا، نہ صوبے کی کوئی وزارت چلائی، نہ مرکز کا کوئی عہدہ رکھا، پہلے دن وہ وزیر اعظم بنا اور وہ اس پوری انتظامی مشین کو دیکھ کے ششدر رہ گیا، اور ابھی تک اس اپرینٹس شپ پروگرام سے گزر رہا ہے، آن جاب ٹریننگ کے عمل سے گزر رہا ہے، لیکن یہ آن جاب ٹریننگ پاکستان کو بہت مہنگی پڑی کہ ہماری گروتھ ریٹ 5.8 سے گر کے -0.5% پہ آ گئی۔ دنیا میں کوئی ملک اتنی تیزی سے نہیں گرا۔ پھر اب کل لیکچر دیا گیا کہ جناب ریفارمز کی حکومت ہے۔ جناب ریفارمز اگر آپ دیکھیں، 20ویں صدی میں دنیا میں 2 لیڈروں نے ریفارم کیے، ایک چائنا میں ڈینگ زیاؤ پنگ نے کیا، اور اسی وقت سوویت یونین کے اندر گوربیچوف نے بھی ریفارم کیا۔ دونوں لیڈر ریفارم کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈینگ زیاؤ پنگ نے کہا، میں جو ریفارم کروں گا، میں اپنے آرڈر پہ، سٹیبلٹی پہ کمپرومائز نہیں کروں گا،
اور میں اسی سسٹم کے ایکولیبریم کو قائم رکھتا ہوا اس کو 360 ڈگری چینج کروں گا. لیکن گورباچوف نے کہا وہی تقریر کی جو عمران خان صاحب کرتے ہیں. گورباچوف نے کہا میں سارے مافیا کو گراؤں گا, میں اس ڈھانچے کو گراؤں گا اور ایک نئی عمارت کھڑی کروں گا. اور وہ مافیا گراتے گراتے گورباچوف نے ریاست کو گرا دیا. آج پاکستان کو بھی ریاست مدینہ کا سامنا نہیں ہے, پاکستان کو سوویت یونین کے گورباچوف کا سامنا ہے جو ایک ایک کر کے پاکستان کی معیشت کے ہر سیکٹر کو ڈھا رہا ہے اپنی ضد کے لیے, اپنی انا کے لیے, اور صرف اس لیے کہ وہ خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ شاید وہ کوئی فرشتہ ہے اور باقی سب اس ملک کے 22 کروڑ لوگ چور ہیں. میں جناب اسپیکر چیلنج کرتا ہوں, عمران خان صاحب آئیں, انہوں نے اتنا انکم ٹیکس دیا جتنا میں نے انکم ٹیکس دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتنی آمدن ہے جتنی میری آمدن ہے. میرے پاس تو اس آمدن میں ایک کنال کے کرائے کے گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے. یہ بتائیں کہ اس آمدن کے اندر 300 کنال کے محل کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ کیا ایف بی آر میں جرت ہے کہ ان سے پوچھے؟ کیا نیب میں جرت ہے کہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے 10 کروڑ کا مکان 2 زمان پارک پہ اس انکم ٹیکس کی آمدن میں کس طرح بنایا ہے؟ اور اس کے بعد مسٹر کلین ہے. جناب والا, شوگر کے اوپر انکوائری تو یہ تھی کہ 50 روپے کلو 5 سال قیمت رہی. مسلم لیگ نون کی حکومت میں غریب آدمی کو 52-53 روپے چینی ملتی رہی کلو, تو وہ ایک دم 90 روپے پہ کیوں چلی گئی؟ تو جناب آپ نے کہا کہ ہم انکوائری کریں گے. جب انکوائری میں آپ کے لوگوں کا نام آیا تو کہا کہ نہیں, اس طرح کرو جو ہمارے گاؤں کے اندر ہوتا ہے کہ جب کسی قاتل کو بچانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پورے گاؤں کا نام ایف آئی آر کے اندر لکھ دو, یہ قاتل بھی چھٹ جائے گا. تو آپ نے ایف آئی آر پوری انڈسٹری پہ کاٹ کے اپنے چوروں کو بچا لیا ہے. لہٰذا جناب والا, یہ گورباچوف سٹائل جو ریفارمز ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہیں. اب آ جائیے بجٹ کے اوپر. یہ اگر بجٹ کیو بلاک میں بنا ہوتا تو میں چلے مانتا, ان سے بحث کرتا. اب جناب والا, یہ جو بجٹ یہاں پیش کیا گیا ہے اس کے 2 پہلو بڑے ہی دلچسپ ہیں. شاید جبکہ پاکستان اتنے بدترین اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے, اس حکومت کے پاس کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے جو یہاں بجٹ پیش کر سکے. آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ یہاں پر جب پاکستان ایک پینڈیمک کے بعد بدترین اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے, this government does not have a finance minister who can present budget here in this house, اور انہیں صنعت کے وزیر کو ادھار میں لینا پڑا کہ جناب آئیے آپ آ کے یہ بجٹ پیش کیجئے. 9 منٹ ہو گئے جی. اس سے زیادہ غیر سنجیدگی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اگر کیو بلاک میں بنا ہوتا میں بحث کرتا. جناب والا, یہ بجٹ تو پینسلوینیا ایونیو واشنگٹن ڈی سی آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے بن کر آیا ہے, یہاں تو چھاپا لگا کے پیش کیا گیا ہے. اب یا تو ہم ان کے ساتھ بحث کریں. جناب ابھی ایک منٹ. اسی طرح اس بجٹ کے جتنے ٹارگٹس ہیں جناب اسپیکر وہ ان ریئلسٹک ہیں. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ حکومت سیوان کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, ایڈوائزر فائنانس نے کہا اگلے دن کہ بجٹ ڈاکومنٹ از ناٹ سیکروسینٹ. مطلب یہ ہے کہ یہ تو تبدیل ہو سکتا ہے. اگر یہ بجٹ ڈاکومنٹ سیکروسینٹ نہیں ہے تو آپ اس ایوان سے مہر لگوا کے, ٹھپا لگوا کے اس ایوان کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے اس کو بدلنا ہے, آپ نے منی بجٹس لے کر آنے ہیں. اور میں یہ بات جناب اسپیکر آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پچھلے سال انہوں نے 5555 ٹیکس ریونیو رکھا تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ الٹے لٹک جائیں, یہ 4200 سے زیادہ ارب سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکیں گے. 3900 پر آیا. اس سال انہوں نے رکھا ہے اس ٹیکس ریونیو کو بڑھا کے 4900 پہ لائے ہیں. میں جناب ادب کے ساتھ کہتا ہوں کم سے کم 600 سے 700 ارب کا شارٹ فال ہوگا جب اگلے سال کا بجٹ ہوگا. میری یہ بات ریکارڈ کر لیجئے اور اگلے سال بجٹ کے اوپر ہم اس پر بحث کریں گے. پھر جناب والا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس بجٹ کے اندر جو ڈیٹ ٹریپ ہے,
میں جس چیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت ہر کسی کو کہتی تھی قرضے لے کر تباہ کر دیا. جتنے قرضے انہوں نے 1.25 سال میں لیے ہیں, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, ہم نے 5 سال میں لیے تھے. ہم نے تو اس ملک کے اندر ترقیاتی منصوبوں کا جال پھیلایا, انہوں نے صرف لوگوں کی گردن میں پھندا ڈالا. اب اس کا نتیجہ کیا ہے جناب اسپیکر؟ ایک نیشنل سیکیورٹی کا کرائسس پیدا ہو گیا ہے. ہم نے اپنے 5 سالوں میں تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ دیا اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ دیا. جناب ہمارا جی وائنڈ اپ کریں احسن صاحب وائنڈ اپ کریں جی. آن ٹاپک ہوں میں, وائنڈ اپ کروں. تو جناب آج جو کرائسس کیا ہو گیا ہے, چونکہ گروتھ ریٹ ختم ہو گئی ہے, ہم ایک ایسے بڑے پیراڈاکس کا شکار ہو گئے ہیں کہ اگر ہم اپنے ڈیفنس کو پیسہ دیتے ہیں تو ہمیں ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹنا پڑتا ہے, انسانی ہیومن سیکیورٹی کو کاٹنا پڑتا ہے. اور اگر ہم انسانی سیکیورٹی کو پیسہ دیتے ہیں تو ہمیں ڈیفنس سیکیورٹی سے بجٹ کاٹنا پڑتا ہے. یہ چیز ڈیفینڈیبل نہیں ہے. ہم اس طریقے سے پاکستان کو ولنریبل کر رہے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی قوم, کوئی ملک صرف ٹینکوں سے, میزائلوں سے دفاع نہیں کیا جا سکتا. اس بجٹ کے اندر نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلا گیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ کو گھٹایا گیا ہے. نوجوانوں کا سکل ڈیولپمنٹ پروگرام بند کیا گیا ہے. نوجوانوں کا روزگار کا پروگرام بند کیا گیا ہے. یہ نوجوانوں کا قاتل بجٹ ہے اور یہ نوجوانوں کے نام پہ. جی ہمارا صاحب پلیز. اسپیکر صاحب ہم امینڈمنٹس کی طرف موو کریں. جی پلیز احسن صاحب جی پلیز. تو جناب یہ جو میں اس میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں پیٹرولیم کی. ابھی یہاں سے وزیر صاحب نے بڑی اچھی منطق دی. یا تو یہ ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل نہیں دی, یا پھر شاید یہ عقل سے اللہ تعالیٰ نے کسی طرح محروم رکھے ہیں. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر, ہماری 2018 میں جب حکومت گئی, بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمت تھی $72 فی بیرل. $72 فی بیرل کے اوپر جو پاکستان میں پیٹرول ملتا تھا 88 روپے لیٹر ملتا تھا. آج بین الاقوامی منڈی میں قیمت ہے 40-41 بیرل اور یہ دے رہے ہیں 100 روپے فی لیٹر. مجھے یہ ذرا منطق سمجھا دیں. یہ کہتے ہیں بین الاقوامی منڈی میں قیمت بڑھ گئی. اگر $72 بیرل کے اوپر 88 روپے آ رہا تھا, اگر آج تیل کی قیمت $80-85 ہو گئی ہوتی, یہ ہمیں 100 روپے لیٹر دیتے تو چلے میں ان کی بات مان لیتا. جناب تیل تو ہو گیا $40 فی بیرل, آدھی قیمت رہ گئی ہے, اور یہ ہمیں لے گئے ہیں 100 روپے لیٹر کے اوپر. یہ صرف اور صرف ٹیکسیشن ہے. اس انکریز کا مقصد بین الاقوامی قیمت سے کیلیبریٹ کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد بیک ڈور, چور دروازے سے ٹیکسیشن کرنا ہے اور اس آئل مافیا کو اربوں روپے کا سکوپ دینا ہے, جس سے پتہ نہیں انہوں نے اپنے الیکشن میں کل کو کتنی ڈونیشن لے لی ہے. یہ آئل مافیاز کے ہاتھوں میں یرغمال بنے ہوئے ہیں. میں صرف امینڈمنٹس پہ موو کرنا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ پروفیسر صاحب نے عقل کی بات کی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے تقریر بنانے کے لیے معیشت کے اصولوں کا جنازہ نہ نکالا کریں. خدا کا واسطہ اکنامکس 101 کا جنازہ نہ نکالا کریں. تیل کی قیمت ڈالر میں ہوتی ہے, اسے روپیوں میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ. اور یہ جو پی ڈی ایل کی 30 روپے کی لمٹ ہے, یہ آپ کی حکومت نے لگائی. آپ کی حکومت 56% تک سیلز ٹیکس کو لے گئی, ہم نے تو بھی 17% پہ رکھا ہوا ہے. اور آپ کے دور میں 113 روپے تک تیل گیا. 35 روپے تیل کی قیمت ایک مہینے میں آپ کی حکومت نے بڑھائی. اور کیونکہ آپ بہت متاثر ہیں ورلڈ بینک سے, آپ نے کہا وہ سوٹ اچھا پہنتے ہیں, وہ بڑے اچھے اداروں میں پڑھتے ہیں, وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. تو میں آپ کی حکومت کے اوپر جو ان کی رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی معیشت کے اوپر جو ان کی رپورٹ آئی ہے, میں آپ کو بھجوا دوں گا, آپ کے گوشت گزار کر دوں گا بڑے ادب کے ساتھ. آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. ہماری نہیں تو ان کی عقل کو پھر تو مان لیں.